وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت اور اسی کے ساتھ آخرت کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے. اسلام میں انسانوں کو جن مضامین کی طرف اور جن حقائق کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی ہے، ان میں سے ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ دنیا اور آخرت کی حقیقت کا ہے. دنیا اور آخرت کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر بے شمار مفاسد، بے شمار برائیاں، بہت بڑے بڑے گناہ، بلکہ کفر اور شرک، قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی اور اس قسم کے تمام فسادات دنیا میں رونما ہوتے رہتے. اسی لیے دنیا میں آنے والے انسان اگر یہ سمجھ جائیں کہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں بلکہ آخرت ہمارا اصل مسکن ہے، ٹھکانہ ہے، وہی دراصل اصلی زندگی کہلاتی ہے. اس دنیا میں چند روز کے لیے ہم آئے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں جو کچھ کریں گے یہ دراصل کھیتی ہوگی اور آخرت کے اندر اس کھیتی کو کاٹنے کا نمبر آئے گا. اگر یہ انسان سمجھ لے گا تو دنیا کے اندر برائی کرنے کا کوئی سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. کافر اسی لیے کافر ہے کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. مشرک اسی لیے مشرک ہے کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. ایک ملحد و زندیق اسی لیے ملحد و زندیق بنا ہوا ہے کہ اس کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے. اسی طرح فسق و فجور میں مبتلا لوگ، گناہوں کی بھرمار کرنے والے لوگ اسی لیے ان گناہوں کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی غارت گری پر اتر آیا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سود کا لین دین کر رہا ہے، کوئی رشوت کی جنگ بازی کر رہا ہے اور مختلف قسم کے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ سب اسی لیے کہ انہوں نے دنیا ہی کی طرف ساری توجہ موجود کر لی. اگر ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ دنیا چند روزہ ہے اور یہ اصلی زندگی نہیں ہے، اصلی زندگی، حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی اور دائمی زندگی وہ دراصل آخرت کی زندگی ہے اور یہ دنیا کو محض کھیتی کے طور پر اللہ نے ہم کو عطا دی ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ایک کھیتی ہے، مزرعۃ الآخرہ، آخرت کے لیے بطور کھیتی اللہ نے اس دنیا کو آباد کیا ہے. کھیت میں ایک انسان بہت ساری چیزیں بوتا ہے، پھل پھلاریاں، اناج اور غلے، پھول پتیاں اور مختلف قسم کی چیزیں. یہ ساری چیزیں بونے کے بعد جب ان کا نمبر آتا ہے کٹنے کا تو اس کو کاٹ دیتا ہے. اسی طرح یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی. یہاں پر ہم بولیں گے، بولنے کا کیا مطلب؟ یہاں پر ہم کام کریں گے. جیسے کسان اپنے کھیت میں کام کرتا ہے،
بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے اور اس کی رکھوالی کرتا ہے، اور پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ کھیت تیار ہو جاتا ہے۔ اب جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر اس نے اچھی چیز بوئی ہے تو اچھا پھل اس کے لیے آئے گا، اور اگر کوئی نامعقول قسم کی چیز اس نے بوئی ہے تو جو نامعقول پھل آنا ہے وہی آگے رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ دنیا بھی اسی طرح مزرعۃ العاقلہ ہے، یہاں پر آپ لوگ بولتے ہیں۔ ہمارا بولنا کیا ہے؟ یہ بولنا کبھی تو ہوتا ہے اپنی زبان سے، اور کبھی ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور کبھی یہ بولنا ہوتا ہے ہمارے پیروں سے، کبھی یہ بولنا ہوتا ہے ہمارے دل اور دماغ سے، اور کبھی یہ بولنا ہوتا ہے ہمارے کانوں سے۔ مختلف اعضاء سے ہم جو کام کرتے ہیں یہی کام دراصل آخرت کی کھیتی بنانے والی۔ اب ہم اچھا کریں تو کاٹنے کے وقت میں اچھا پھل نکلے گا، اور برے کام کریں گے تو برا پھل نکلے گا۔ آنکھوں کا استعمال اگر ٹھیک اچھے کام کے لیے ہوگا، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کریں گے، اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے کریں گے، اور دنیا میں چل پھر کر دین کے کام کاج کرنے کے لیے کریں گے۔ یہ انہیں آنکھوں کے ذریعے اپنی دنیا بنانے کے لیے، تاکہ ہم آخرت میں اس سے کام لیں۔ اگر آپ دنیا کا کام بھی کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی برا نہیں ہے۔ کوئی بیکار کرنے جاتا ہے، اور کوئی ملازمت کرنے جاتا ہے، کوئی صنعت و حرفت کے لیے جاتا ہے، کوئی غریب بیوی بچوں کے لیے جاتا ہے، کوئی اور کام کاج کرنے کے لیے جاتا ہے، تو یہاں تک بھی ٹھیک ہے، یہ آنکھ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب جو ہم نے بولا آنکھ کے ذریعے آخرت کے اندر کھیت وہی پک کے تیار ہو گیا۔ قرآن کی تلاوت اس کے ذریعے کی، آنکھوں کا استعمال کیا، زبان کا استعمال کیا، آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھا، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دل دماغ کو قرآن کی طرف متوجہ کیا، یا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ان کا استعمال کیا، تو یہ سارے کے سارے اعضاء یہاں پر ایک کھیت سے بونے میں اپنے آپ کو لگا چکے ہیں۔ جب آخرت تیار ہو جائے گی تو وہاں پر اس کا پھل ہم کو دکھائی دے گا، بڑے ثواب کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ اللہ بتائیں گے کہ یہ ثواب ہے میرا، لوگ حیران ہو کر دیکھیں گے اس کا ثواب کہاں سے آ گیا۔ اس کو بتایا جائے گا کہ بھائی آنکھ سے تو نے بولا تھا وہ اب کاٹنے کا نمبر آ گیا ہے، زبان سے تو نے بولا تھا یہ آخرت کی کھیتی کے لیے یہ دیکھ کاٹنے کا نمبر آ گیا ہے، یہ دماغ کو تو نے اللہ کے لیے لگایا تھا یہ آج کاٹنے کا نمبر آ گیا ہے، اس کی کھیتی تیار ہے، اس کو لے چلے جاؤ۔ لیکن اگر اسی آنکھ کو خدا نہ خواستہ کسی نے غلط استعمال کیا، برائی کے لیے استعمال کیا، گندی چیزوں کے دیکھنے کے لیے استعمال کیا، گندے نظارے دیکھنے کے لیے استعمال کیا، نامعقول چیزوں کے دیکھنے کے لیے استعمال کر دیا، یہ انہیں آنکھوں کے ذریعے کسی پر روک ٹالی قائم کرنے کے لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا، اب یہ سارا دوسرا کھیت تیار ہو رہا۔ ایک کھیت تو وہ تھا قرآن پڑھنے کا، قرآن دیکھنے کا، اور اچھی چیزوں کے نظارے کا، اور ایک کھیت یہ تیار کر رہا ہے آدمی کہ آنکھوں کے ذریعے سے برائی کا کھیت تیار ہو رہا ہے۔ اب جب آنکھ استعمال ہوگی غلط نظاروں کے لیے، غلط چیزوں کے لیے، بے حیائی کے کاموں کے لیے، خدا سے غفلت پیدا کرنے والی چیزوں کے دیکھنے کے لیے، تو ان سے جو کھیت تیار ہوں گے آخرت کے اندر اس کی بھی کٹائی کا نمبر آئے گا۔ اللہ کہیں گے کہ اب اس کھیت کو کاٹو، اور اس کھیت کے کاٹنے کے نتیجے میں گناہوں کا انبار اس کو دیا جائے گا۔ یہ ہے مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میں نے آنکھ کی مثال دی، ورنہ آپ مثال میں ہر چیز کو فٹ کر سکتے ہیں، زبان کو بھی اس کے لیے فٹ کر سکتے ہیں۔ زبان بہت ہی
اچھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو انسان برائی کے لیے بھی استعمال کرنا چاہے تو کر لیتا ہے۔ اچھائی بھی اس سے بہت ہوتی ہے، برائی بھی اس سے بہت ہوتی ہے۔ اچھائی کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، زبان کی کتنی بہتر، عجیب اور بھلی اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کا پاک کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کسی سے ہو رہا ہے، دین کی بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ کبھی اللہ کی تعریف لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو اللہ کی جانب متوجہ کیا جا رہا ہے۔ معلوم کیا کیا اللہ کی اس نعمت سے انسان بھلے سے بھلے اچھے سے اچھے کام لے سکتا ہے، اس کی بات لمبی چوڑی جو ہے اس مرتب ہو سکتی ہے، لیکن اسی کو اگر کوئی برائی میں استعمال کرنا چاہے، برائی کا بھی ایک لمبا چوڑا کھیل، بلکہ مختلف قسم کے برے کھیل تیار ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے یہ ارشاد کروایا، جب انہوں نے پوچھا تھا کیا زبان سے نکلنے والے کلمات سے بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سوائے اس زبان کے کون سی چیز ہے جو انسان اس زبان سے جو کھیل تیار کرتا ہے، اس کے سوا کون سی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے؟ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ زبان سے نکلنے والے کلمات کے ذریعے سے انسان اپنی جہنم تیار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدکاری کی باتیں کرتا ہے، بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، کسی کے اوپر تہمت بھرتا ہے، اور کیا کیا مختلف قسم کے گناہ کرتا جاتا ہے۔ جھوٹ کسی زبان سے انسان بولتا ہے، غیبت کسی زبان سے انسان کرتا ہے، تہمت کسی زبان سے انسان لگاتا ہے، کسی کو بے عزت کسی زبان سے انسان کرتا ہے۔ یہ ساری کے ساری عطائیں جب انسان کرتا ہے، یہ کھیل تیار ہو جاتے ہیں، برائی کے کھیل۔ اب یہ برائی کے کھیل کہاں کرتے ہیں؟ آخرت کے اندر کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا میں لگائی جانے والی کھیتی آخرت میں کاٹی جاتی، قیامت کے اندر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ زبان سے یہ تمہیں بکواس کی، آج زبان بڑی غلط استعمال ہوتی ہے، زبان کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے گناہ انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ غیبت کسی زبان سے انسان کرتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ بدترین بات ہے۔ لیکن لوگ زنا کو تو برا سمجھتے ہیں، لیکن غیبت کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ غیبت سے بڑی انسیت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے۔ لوگ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں غیبت کرنے لگوں، اور جو کسی کے بناوٹ میں کچھ بات کہتے لوگ واہ واہ کرنے لگتے۔ تو زبان اتنی خطرناک چیز ہے، یہ کھیتی تیار ہوتی ہے، زبان کی کھیتی۔ اب کیسی کھیتی ہو رہا ہے یہ انسان کے اوپر ہے، چاہے تو اچھے کھیت تیار کر لے اس زبان سے، چاہے برے کھیت تیار کر لے اس زبان سے۔ اسی طریقے پر بھائیوں، ہاتھ یہ بھی بہت بڑے کام کرتا ہے، اچھا کام ہاتھ سے ہوتا ہے، برا کام انسان کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اچھا کام کرنا چاہے تو معلوم نہیں کیا کیا کر جائے، دنیا میں انقلاب برپا کر دے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی جد و جہد کرے، قرآن کی تعلیم پر لوگوں کو لائے، دعوت و تبلیغ اور دین کی حفاظت و اشاعت میں اپنے ہاتھ کا کام کرتے دکھائے۔ بہت بڑے بڑے کام ہو سکتے، لیکن اگر کسی ہاتھ کو چاہے تو انسان ظلم کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی کا مال ہڑپنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔
اور جو ہے کسی کی عزت لوٹنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اور مختلف قسم کی بے حیائیاں اور گناہ کے کام بھی اس سے کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے اوپر ہے کہ ہاتھ سے اچھی چاہے تو کھیتی تیار کر لے، چاہے تو بری کھیتی تیار کر لے۔ یہ چند مثالیں ہیں، ہاتھ کی میں نے مثال دی، پیر کی مثال یہ بھی سب جانتے ہیں، انسان چلتا ہے، اب چل کہاں رہا ہے؟ اچھے کام کے لیے چلے گا، ماشاءاللہ اچھی کھیتی تیار ہو جائے گی، نماز کے لیے مسجد کو آئے گا، ایک ایک قدم پر ثواب لکھا جائے گا۔ بات صحابہ کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بہت دور بنا لیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تم نے اتنی دور کیوں گھر بنا لیا؟ مسجد نبوی کے قریب رہتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے بنایا کہ آپ سے ہم نے سنا تھا کہ مسجد کو آنے پر ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، ہم نے سوچا جتنی دور مقام ہوگا آئیں گے تو اتنے قدموں کا ثواب ہم کو مل جائے گا۔ دیکھیے یہ قدم کی کوشش ہے، مسجد کو آ رہا ہے، ایک کھیت تیار ہو رہا ہے نیکیوں کا، ایک آدمی دین کے کسی کام کے لیے لگا جا رہا ہے، جہاں تک جائے گا وہاں تک اس کے قدموں کی وجہ سے اللہ اس کے لیے نیکیوں کا کھیت تیار کر جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر دعوت تبلیغ کے لیے، حق کی اشاعت کے لیے اور جو ہے دین کی تعلیم کے لیے طلبہ مدارس کے لیے آتے ہیں، کہاں کہاں سے آتے ہیں، ملکوں سے جمع ہوتے ہیں، شہروں کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کو آیا، ایک شہر سے دوسرے شہر کو آیا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو پہنچا۔ اب یہ آنے اور جانے میں جو اس کے قدموں میں قدم استعمال ہوئے ہیں، ہر قدم پر اس کے لیے جو ہے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور یہ آنے اور جانے کی جو مسافرت ہوتی ہے یہ سارے سے سارا اس کے لیے کھیت تیار ہو جاتا ہے، یہ نیکیوں کا کھیت ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے گناہ کا کھیت تیار کرنا چاہے تو گناہوں کا کھیت بھی تیار کر سکتا ہے۔ کوئی جا رہا ہے بے حیائی کے اڈوں کی طرف، کوئی جا رہا ہے کسی سے لڑائی کرنے کے لیے، کوئی جا رہا ہے کسی کو بے عزت کرنے کے لیے، کوئی جا رہا ہے گناہ کے کاموں کے لیے اور غلط کام اختیار کرنے کے لیے۔ اب جہاں تک جائے گا وہاں تک قدم قدم پر گناہ لکھے جائیں گے اور ایک دوسرے قسم کا کھیل تیار ہو جائے گا۔ اس کا ہم کو سوچنے سے سمجھ میں آئے گا، چاہے مثال ہاتھ کی ہو، چاہے مثال پیر کی ہو، چاہے مثال زبان کی ہو، چاہے مثال دل دماغ کی ہو، چاہے مثال آنکھوں کی ہو، ہر ایک سے جو بھی اچھائی اور برائی متعلق ہے اسی کے مطابق انسان کے لیے کھیل تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ نقطہ نظر جو اسلام دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں پیش کرتا ہے کہ دنیا محض ایک کھیتی کے طور پر ہے، تم کو یہاں پر رہنا ہے، یہاں پر اپنے لیے کھیت تیار کرنا ہے، اچھے کام کرو گے اچھا کھیت تیار ہوگا، برا کام کرو گے تو برا کھیت تیار ہوگا۔ یہ دنیا تمہارے لیے آخری جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے حتمی وطن نہیں ہے، اصلی وطن نہیں ہے، یہ تمہارے لیے تو محض ایک اقامتی وطن ہے، چند روز کے لیے تمہارے ہو، اس کے بعد تم کو یہاں سے جانا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بلا شک و شبہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے اندر، کوئی اصلیت نہیں ہے اس کے اندر، ایک کھیل تماشا ہے۔ لوگ آتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، ادھر ادھر نظر ڈالتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بلکہ خود انسان ایک تماشا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی ایک بزرگ ہوئے، ہندوستان کے معروف علماء میں بھی، انہوں نے
اپنے پاس خطوط کے اندر کسی کے انتقال کی خبر پر ایک جملہ لکھا. انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ ہر انسان کے ساتھ دو تماشے ہوتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ دو وقت تماشا ہوتا ہے. ایک تماشا اس وقت میں ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اور ایک تماشا اس وقت میں ہوتا ہے جب انسان مرتا ہے. تماشے کا کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوا. اچھا بھائی بچہ پیدا ہوا, ماں بھی دیکھ رہی ہے, باپ بھی دیکھنے کو آیا ہے, بھائی بھی جمع ہو گئے ہیں, بہنیں بھی جمع ہو گئی ہیں, رشتے دار بھی دیکھ رہے ہیں, بازو والے بھی آگے دیکھ رہے ہیں, بچے کو اٹھا کے دکھایا جا رہا ہے. ایک تماشا بنایا ہوا ہے. یہاں سے وہاں تک لوگوں نے تماشا کہ بھائی دیکھو بچہ پیدا ہوا ہے. واقعی دیکھنے کی چیز ہے, اللہ کی حیرت انگیز نشانی ہے. اللہ نے کتنے ادوار سے گزار کر, کتنے زیادہ مراحل سے گزار کر اور کیسے خطرناک مراحل سے گزار کر اس بچے کو وجود بخشا اور بڑا پیارا, بڑا ہی اچھا, بڑا خوبصورت, بہت تجیلا اور خوبصورت یہ بچہ وجود میں آیا ہے. واقعی دیکھنے کے قابل چیز ہے. اس لیے سارے لوگ تماشا بناتے ہیں, سب کے سب یہاں سے وہاں تک دیکھتے ہیں. مولانا لکھتے ہیں اس کے بعد یہ تماشا دنیا میں آ جانے والے ہر انسان کے ساتھ پیش آ چکا ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب اس تماشے سے گزرے ہوئے ہیں. میں بھی گزرا ہوا ہوں. میں جب پیدا ہوا ہوگا مجھے بھی یہی اسی سے سابقہ پڑا ہوگا. لوگ دیکھنے کو آئے ہوں گے, تماشا بنائے ہوں گے. ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے وہ سوچ سے میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ یہ تماشا ہو چکا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک تماشا باقی ہے. وہ تماشا اس وقت ہوتا ہے جب انسان موت کے بعد اتر جاتا ہے. جب موت آتی ہے انسان کو, وہ مر جاتا ہے, تب لوگ آ کے دیکھتے ہیں بھائی دیدار کرنا ہے, زیارت کرنا ہے. اعرابی بھی دیکھ رہا ہے, غیر بھی دیکھ رہا ہے, اپنا بھی آ کے دیکھ رہا ہے, گھر والا بھی اس کو دیکھ رہا ہے, پڑوسی بھی اس کو آ کے دیکھ رہے ہیں, راستے سے گزرنے والے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. سب کے سب ایک تماشا مناتے ہیں کہ بھائی آؤ دیکھو ایک انسان جو آیا تھا بڑے اتوار سے گزر کر, بڑے مراحل سے گزر کر, بڑے خطرناک مراحل سے گزر کر, بڑے نازک ترین لمحات سے گزر کر اور اس نے زندگی گزاری تھی. آج وہ اس زندگی سے اپنا تعلق منقطع کر کر ایک اور زندگی سے اپنا رابطہ پیدا کر چکا ہے. یہ اس میں بھی زیادہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. اس لیے ایک جو انسان کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے انسان باہر نکل کے آتا ہے. واقعی یہ بھی ظاہر دیکھنے کی چیز ہوتی ہے, لیکن جب انسان اس عالم سے گزرتے ہوئے ایک اور عالم کی نظر ہونے لگتا ہے جس کو کہتے ہیں اس دنیا کا پیٹ. ماں کے پیٹ سے آیا تھا, اب دنیا کے پیٹ میں جا رہا ہے. دنیا کا پیٹ کیا ہے؟ یہ قبر ہے, قبرستان ہے. اس کو قبر میں لے جا کے دفن کیا جائے گا, لیکن قبر میں دفن ہونے کا مطلب منجمد کر دینا نہیں ہے, ختم کر دینا نہیں ہے, اور اس کو نیست نابود کر دینا نہیں ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے ایک اور عالم میں وہ آیا تھا تو ماں کے پیٹ سے نیست نابود نہیں ہو گیا تھا, بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں تبدیلی ہوئی تھی. اس لیے لوگوں نے اس وقت تماشا دیکھا تھا. اب دوسرا تماشا اس وقت ہوتا ہے جب اس عالم سے لے کر ایک دوسرے عالم میں وہ پہنچایا جاتا ہے اور قبر میں اس پر رکھا جاتا ہے. قبر بتا ہے ایک چھوٹا سا پیٹ ہے, لیکن بھائی نے وہاں رکھنے کے بعد ایک اور عالم کی حوالے ہو جاتا ہے. وہ عالم ہے عالم برزخ, وہ عالم ہے عالم قبر. عالم قبر و عالم برزخ جس کو کہتے ہیں یہ کسی شخص کا ایک عالم ہے جب اللہ نے یہاں پر ہم کو رکھا ہے. ایک عجیب و غریب نظام چل رہا ہے, فرشتے آ رہے ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کے احوال جاری ہیں. کھانے کا نظام جاری ہے, پینے کا نظام جاری ہے اور مختلف قسم کی چیزیں جاری ہیں. اللہ کی طرف سے عجیب نظام قائم ہے. بالکل اسی طریقے پر جب انسان اس عالم سے دوسرے عالم میں پہنچتا ہے, ایک دوسرے عالم کا نظام اس کے سامنے آتا ہے. فرشتے آ رہے ہیں اور اس سے سوال جواب کر رہے ہیں
اور پھر اس کے بعد میں اچھائی برائی اس سے متعلق کر دی جا رہی ہے، وہاں پر بھی فرشتوں کا حیرت انگیز نظام موجود ہے، ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن بھائیوں جو اللہ کے نبی کی نگاہوں میں عالم برزخ کو دیکھتا ہے اسے یہی کھڑے کھڑے سمجھ میں آتا ہے، یہی بیٹھے بیٹھے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے یہاں کا عالم ہے وہاں کا عالم بھی ہے، اس عالم کے اندر بھی اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سوال ہو رہا ہے، جواب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، اچھائی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، انسان جیسا ویسا وہاں پر اس کے ساتھ سلوک کیا جانا۔ اب یہ عالم جب تک کہ اللہ کو منظور ہوگا قائم رہے گا، اور پھر اس عالم کے بعد ایک اور عالم ہوگا، وہ عالم عالم آخرت۔ اللہ نے کچھ عالم کے بارے میں فرمایا کہ عالم آخرت یہی دراصل اصلی زندگی کا نام ہے۔ یہ زندگی جو یہاں گزاری ہوئی یہ ایسی زندگی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کی زندگی، ماں کے پیٹ کی زندگی کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی زندگی ہے، بلکہ ہم میں سے کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا زندگی تھی، مجھے کھلایا کیا گیا تھا، پلایا کیا گیا تھا، کیا نظام وہاں پر موجود تھا، میں کھڑا کھا کے بیٹھا تھا، الٹا کھا کے سیدھا تھا، کوئی نظام وہاں کا ہم کو یاد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چھوٹی موٹی ایک زندگی تھی، اس زندگی سے اس زندگی میں آئے، لیکن یہ زندگی اس زندگی کے اعتبار سے ذرا اور آگے کی زندگی ہے، یہاں سے احوال یاد ہے، یہاں سے طور طریقے یاد ہیں، یہاں کی محنت مجاہدات یاد ہیں، یہاں سے بہت سارے احوال یاد ہیں، بہت سارے اطوار یاد ہیں، یہاں سے جب وہاں پر جاتا ہے تو وہاں کی زندگی کے اندر یہاں کی زندگی کے بارے میں سوال قائم کر دیا جائے گا، بتاؤ کہ رب کو پہچان کیا ہے کیا نہیں پہچان کیا ہے، مطلب دو سوال ہوگا، ماں دیو تمہارا دین کیا تھا، اللہ کو پہچانتا تھا، دنیا میں اللہ کی معرفت اس سے نصیب تھی، دنیا کی زندگی میں، اور اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر دنیا کی زندگی کر رہا تھا، یہاں جگہ جگہ پیش آنے والے احوال کو غور فکر سے دیکھتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، زمین کو دیکھتا تھا، اللہ کی معرفت پیدا کر لیتا تھا، آسمان کی طرف نیلا ڈالتا تھا، خدا کی پہچان اسے نصیب ہوتی تھی، سورج کو دیکھتا تھا، اللہ کو پہچانتا ہے، اور چاند کو دیکھتا ہے، اللہ کی پہچان معرفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یہ کھانے اور پینے کی چیزوں کے نظام دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کو یاد کرتا ہے، اس عالم کے ذرے ذرے پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو اللہ کی حکمتیں اس کے سامنے اجاگر ہوتی ہے، اس طریقے پر دنیا کی اس زندگی کو اللہ کی معرفت کا وہ معرفت کا جینا بنایا تھا، اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنایا تھا، وہاں پر پہنچے گا قبر کے اندر اللہ سے فرشتہ پوچھے گا مطلب تمہارا پروردگار کون ہے، وہ کہے گا میرا پروردگار اللہ ہے، لیکن جس نے دنیا میں رہ کر خدا کو پہچانا ہی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم نے بہت سارے ایسے ہیں کھانا کھا رہے ہیں لیکن رب سے غافل ہیں، اس کا پانی پی رہے ہیں لیکن پروردگار سے غافل ہیں، اس کی زمین پر چلتے اور اٹھتے ہیں لیکن خدا کو کبھی یاد نہیں کرتے، اس کے آسمان کے طرح جیتے ہیں لیکن پروردگار کو کبھی یاد نہیں کرتے، اس کی نماز کبھی نہیں پڑھتے، اس کا ذکر کبھی نہیں کرتے، اس کے بارے میں غور فکر کبھی نہیں کرتے، کھانا کھاتے ہیں کھانے کی تعریف ہے، کھانے کے مالک کی تعریف نہیں ہو رہی، پانی پی رہے ہیں پانی بڑا اچھا لگ رہا ہے، پانی کی تعریف ہو رہی ہے لیکن پانی کے بنانے والے کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے، زمین کو زندگی کرتے ہیں تو زمین کی تعریف ہو رہی ہے، مکان کو دیکھتے ہیں مکان کی تعریف ہو رہی ہے، کیا خوبصورت پتھر ہے، کیا خوبصورت ڈیزائن ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا اچھا بنایا گیا ہے، کیسی اچھی بلڈنگ ہے، اس کے کمرے دیکھو سے باورت ہے، اس کے اندر یہ دیکھو کتنا اچھا ہے، وہ دیکھو کتنا اچھا ہے، سب اس کی تعریف دے رہی ہے، لیکن اگر یاد نہیں کرتے اس کو یاد نہیں کرتے تو پتھر کو بنانے والا ہے، جو چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ساری مخلوق کو جنم دینے والا ہے، اس کو بھول کر دنیا کی زندگی گزار دے، جو یہاں زندگی میں ان چیزوں سے اپنے رب کو پہچان کے
سے گیا ہوگا وہ تو وہاں جواب دے گا رب اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے جس نے دنیا کو دے گا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہوگا، دنیا ہی کے پیچھے پڑ گیا ہوگا، دنیا کو جمع کرنا ہی کا مقصد بنا لیا ہوگا، آخرت کو یاد نہ کیا ہوگا، مالک و خالق کو یاد نہ کیا ہوگا، زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لیا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا کمانا ہے کھانے کے لیے، کھانا ہے اور کمانے کے لیے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہو گیا ہے کہ کماتے کیوں ہے؟ کہتے کھانے کے لیے کماتے ہیں۔ اچھا جناب کھاتے کیوں ہے؟ کہتے کھائیں گے تو طاقت آئے گی، تو کمانے کے لیے، کھانا کمانے کے لیے، کمانا کھانے کے لیے۔ لیکن مومن کہتا ہے میں کھاتا بھی ہوں اللہ کے لیے کھاتا ہوں، میں بھوکا رہتا ہوں اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہوں، میں پیسہ رہتا ہوں اللہ کے لیے پیسہ رہتا ہوں، سیراب ہوتا ہوں اللہ کے لیے سیراب ہوتا ہوں، میری زندگی، میری موت، میری عبادت سب کچھ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے، میری زندگی، میری موت، اور کہتے ہیں صلاتی ونسکی، صلاۃ کے معنی نماز، نسک کے معنی عبادت، اور میری ساری عبادتیں بالخصوص یہ نماز اور میری زندگی اور موت یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے، لا شریک لہ، اس کے لیے کوئی شریک نہیں، جو تنہا پروردگار ہے پوری دنیا کا، پوری آخرت کا، ہر چیز کا، ہر عالم کا، اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے میں سب کچھ کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ بھی ذالی کا عمر، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، میں کروں تو اللہ کے لیے مروں، میں جیوں تو اللہ کے لیے جیوں، میں مروں تو اللہ کے لیے مروں، میں کروں تو اللہ کے لیے کروں، میں چھوڑوں تو اللہ کے لیے چھوڑوں، میں کسی سے محبت کروں تو اللہ کے لیے کروں، کسی سے خوش رکھوں تو اللہ کے لیے کروں، سب کام میرے اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ نیک آدمی کا مقصد، زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا اس کے پیش نظر کچھ نہیں ہوتا، وہ اسی محض کی زندگی گزارتا ہے۔ بھائیوں جب ایسی زندگی گزار کر وہاں پر جاتا ہے، وہاں پر سب سے پوچھتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ کہتا میرا پروردگار اللہ ہے۔ سب سے پوچھتے ہیں ماں دینو، تیری زندگی کا طریقہ کیا تھا؟ یہ بات کٹھن سوال ہے بھائیوں بزرگوں، ذرا سوچنے، ذرا سمجھنے، غور و فکر کرنے، اس سوال کے اوپر ابھی سے دھیان دلائیں۔ وہاں سوال ہوگا قبر میں ماں دینک، دین کے معنی طریقہ، تیرا دین کیا تھا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ کون سا تھا؟ یہودیوں کا، مشرکوں کا، عیسائیوں کا، انگریزوں کا اور بدبختوں کا، فاسقوں کا، کافروں کا، فاجروں کا، ظالموں کا، شرابیوں کا، جواریوں کا اور مختلف قسم کے لوگ تھے دنیا میں، ان کا کوئی طریقہ تیرا تھا؟ یہ کوئی اور طریقہ تھا جس پر تو زندگی گزار کر آئے گا، جس نے اپنی اس زندگی میں دین اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنایا ہے، جس نے اس زندگی کے اندر اللہ کے دین کو اپنے لیے لاہ عمل بنایا ہو، جس نے اس زندگی کے اندر اللہ کے پیش کردہ دین کو اپنی زندگی میں جاری کیا ہو، نافذ کیا ہو، عقلاً بھی اور جو عملاً بھی، اعتقاداً بھی، عملی اعتبار سے بھی، عبادت کے لحاظ سے بھی، معاشرت کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، سیاسی ذہن کے اعتبار سے بھی اپنی پوری زندگی کو دین اسلام کے مطابق ڈھال کر گیا ہو، وہ وہاں پر کہے گا دین اسلام میرا طریقہ زندگی کو اسلام کا طریقہ تھا۔ اور جو آدمی اس طریقے پر رہا ہی نہیں، عقلاً یا مثال کے طور پر عملاً، عقلاً کا کیا مطلب؟ باتیں ویسے ہیں، نام تو ان کا مسلمان ہے لیکن عقل مسلمان نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیسا؟ اس لیے کہ باپ مسلمان ہے، ماں مسلمان ہے، خاندان مسلمان ہے، رشتے دار مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں صاحب پیدا ہوئے، ابا نے، امی نے، خاندان والوں نے زید، بکر، ابو بکر اور عمر اور اس طرح کے نام رکھ دیے
لیے نام سے یہ مسلمان ہے. کیا نام ہے؟ کہتا ہے زید میرا نام ہے، جو ایک صحابی کا نام تھا. جب پوچھے تو کہتا ہے کیا نام ہے؟ تو کہتا ابو بکر میرا نام ہے. صدیق اکبر اتنے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے صحابی اور تمام دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو صدیق اکبر سے مرتبہ ہے. اس کو پوچھو تو کہتا ہے ابو بکر میرا نام ہے، کسی کو پوچھو تو کہتا ہے عمر میرا نام ہے. لیکن اس کے دماغ کو پوچھو کیا تو اللہ کے دین پر اسی طرح ایمان رکھتا ہے جیسے ابو بکر ایمان رکھتے تھے، جیسے عمر ایمان رکھتے تھے، جیسے علی مرتضی ایمان رکھتے تھے، جیسے عثمان غنی ایمان رکھتے تھے؟ تو وہاں سوچنے پڑ جاتا ہے نہیں وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. اب تو جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایٹم بم کا دور ہے، اور جو ہے لیپ ٹاپ کا دور ہے، ٹیلی ویژن کا دور ہے، اور مختلف قسم کی چیزوں کا دور ہے. اس دور میں وہ دین کیسے کر سکتا ہے؟ نئی نئی فیس کے بارے میں ذرا علماء کو نظریہ بدلنا چاہیے، حلال کا فتویٰ دے دینا چاہیے. بھائی یہ بات سوچو اس زمانے کے اندر کیسے وہ پرانے زمانے کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ذرا سی تبدیلی آنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھو کسی بینک پر کا نام رکھا ہے لیکن زبان میں بول رہی ہے جادو چاہیے بولنا چاہیے. یہ ہے آج کے مسلمانوں کے اندر. اس لیے میں نے کہا اصل مسلمان نہیں، نام کا مسلمان ہے. ابو بکر نام ہے اور عمر نام ہے، علی نام ہے، زید نام ہے، خدیجہ نام ہے، عائشہ نام ہے. لیکن اس کے نظریات کو دیکھے آپ تو اس کا نظریہ وہی نظریہ ہوتا ہے جو ابو جہل پیش کیا کرتا تھا یا فرعون پیش کیا کرتا تھا. یا آج کل سے بھی بہت سارے غیر مسلم اور وہ لوگ جو دنیا سے متاثر ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جدید قسم کے دور کے اندر پرانے نظریات کیسے کر سکتے ہیں. اس میں ذرا قرآن کو بدل دیجیے، قرآن کے ذرا احکامات کو بدل دیجیے. یہ ماڈرن زمانہ ہے، اس ماڈرن زمانے میں پرانے زمانے کا اسلام نہیں چلے گا. اس لیے اسلام کا نیا ایڈیشن لانے کی ضرورت ہے. یہ وہی بات تھی جو ابو جہل نے اور کافروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا اور پیش کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن جو آپ پیش کر رہے ہیں کسی قرآن غیر هذا اور تفسیر، ذرا دوسرے انداز کا قرآن ہمارے سامنے لاؤ. قرآن غیر هذا، اس قرآن کو ہم نہیں چاہتے جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں، بلکہ اس قرآن کے سوا ایک دوسرا قرآن آپ لائے تو ہم مان لیں گے. اور تبدیل ہو یہ اس قرآن میں ذرا تبدیلی کر دیجیے. اگر آپ تبدیل کر دیں گے تو ہم مان لیں گے، لیکن یہ جو آپ نے پیش کیا ہے یہ دین ہم کو مسلم نہیں ہے. بھائی بزرگوں بتانے یہ چاہتا ہوں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دین پر چلتے ہیں، العمل بھی چلتے ہیں، عقل بھی اس کو مان کے چلتے ہیں، ان کے ایمان کامل ہوتا ہے کہ اگر زندگی گزارنے کا دنیا میں کوئی معقول طریقہ ہے، کوئی بہترین طریقہ ہے، کوئی مستند طریقہ ہے تو وہ طریقہ دین اسلام کا طریقہ ہے. اس کے سوا کوئی طریقہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو دین اسلام کا منافی ہو. دین اسلام کا منافی اور برابر بھی نہیں ہو سکتا تو دین اسلام سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے اگر چلنے کے قابل کوئی دنیا میں طریقہ ہے تو وہ طریقہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام کا طریقہ ہے. ایسے لوگ وہاں پر کہہ دیں گے دین اسلام ہمارا طریقہ تو دین اسلام کا طریقہ تھا، ہم اسی پہ جیتے تھے، اسی پہ مرتے تھے، اسی کے عاشق تھے، اسی کے پروردگار تھے، اسی کے پیچھے اپنی جانوں کو ہم کھپاتے تھے، اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کو نہیں چاہتے. کچھ لوگ ایسے جیسے ابھی میں نے پیش کیا جب وہ وہاں پر جائیں گے اللہ کا فرشتہ پوچھے گا تمہارا دین کیا ہے، اب بتاؤ کیا جواب دیں گے. جب انہوں نے اس دین کو پسند نہیں کیا تھا، ان کو دین اسلام کے احکامات پسند نہیں تھے، اس میں وہ تبدیلی چاہتے تھے، اس کے اندر ذرا بھی جو ہے تحریف کر کے نیا ایڈیشن کو عام کا اسلام کا لانا چاہتے تھے. وہ جب وہاں پر پہنچیں گے تو سوائے ہاں بھی کیا کر سکیں گے، کوئی
زبان سے اچھی بات نہیں نکل سکے گی. بھائیوں اس سے پہلے کہ ہم وہاں پر جائیں ہم سمجھ لیں کہ ہم سب یہاں دنیا میں آئے ہیں اپنی کھیتی بنانے کے لیے آئے ہیں. کھیتی کاٹنے کا وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نے اس کو فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ دنیا محض کھیل تماشا ہے. کھیل تماشے کے طور پر یہاں پر انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن تم لوگ اس دنیا کو کھیل تماشا بنانے کے بجائے اس کو عبرت کی جا بناؤ. یہ تماشا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے. یہاں عبرت حاصل کرنا ہے. یہاں تین کے تینٹے میں عبرت ہے. یہاں کے جو ہے ہر حال میں عبرت ہے. یہاں کی ہر چیز کے اندر عبرت ہے. اس کو دیکھیں, عبرت حاصل کریں. دنیا کو آپ دیکھتے ہیں ہر وقت حوادث کا شکار ہے. آج ایک ہے کل دوسری چیز ہے. احوال بدل رہے ہیں, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. ایک چیز جا رہی ہے, ایک چیز آ رہی ہے. انسان ہے وہ جا رہے ہیں. کوئی انسان پیدا ہو رہا ہے, بچوں کی پیدائش کا ایک طرف سلسلہ جاری ہے تو لوگوں کی اموات کا ایک طرف سلسلہ جاری ہے. اللہ نے ہر تنظیم نظام بنایا. ایک ہی دم ساری دنیا کے انسانوں کو اگر پیدا کر دیا جاتا تو بڑی مصیبت ہو جاتی. ایک دم سارے بچے دنیا میں آ جاتے تو ان کی پرورش کون کرتا؟ سب سے کم ہٹ کے بچے رہ جاتے کہ بھائی کون دودھ پلانے والا, سب بچے ہیں تو بچوں کو دودھ کون پلائے, گود میں کون اٹھائے. اللہ نے ایسا سسٹم بنایا, کچھ آ رہے ہیں تو کچھ جا رہے ہیں. موت بھی اللہ نے ایسی رکھی کہ سب یہ دم نہیں چلے جاتے, بلکہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. آج کہیں سے کوئی گیا, کل کہیں سے کوئی گیا, صبح میں جا رہے, شام میں جا رہے. فرشتے جو اس کے لیے مقرر ہیں ان کو ایک لمحے کے لیے فرصت نہیں ہے. ہر وقت موت طاری کرنے, انسانوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے وہ اپنے کام میں مشن میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے کہ کسی کی روح امریکہ میں نکالنی ہے, کسی کی روح بنگلور میں نکالنی ہے, کسی کی روح جو ہے کینیڈا میں نکالنی ہے, اور کسی کی روح جرمنی میں نکالنی ہے, کسی کی روح سعودی عربیہ میں نکالنی ہے. پھر ہر ملک کے اندر شہر ہوتے ہیں, ہر شہر کے اندر اموات ہوتی رہتی ہے. ہر وقت سلسلہ جاری ہے. یہاں جاؤ, وہاں جاؤ, وہاں جاؤ, یہاں جاؤ. اللہ کے فرشتے لگے ہوئے ہیں. ایک لمحہ ان کو فرصت نہیں ہے. ان کی پوری زندگی کا صرف یہی ایک کام ہے, روحیں نکالتے رہو. کتنا بڑا مزاج ہے. ایک دفعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک عورت نے ایک بچے کو بھیجا اور ایک سوال دے کے بھیجا. سوال شاید چٹھی میں لکھا ہوا تھا یا بچے نے زبان سے کہہ دیا, یہ تو مجھے یاد نہیں. تو ایک بچہ آیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگا کہ ہماری دادی امی نے آپ سے بات پوچھ کر آنے کے لیے کہا. فرمایا کہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ پوچھا ہے کہ فرشتہ اسرائیل جب روح قبض کرتا ہے تو کسی کی انڈیا میں قبض کرتا ہے, تو کسی کی امریکہ میں قبض کرتا ہے, کسی کی سعودی عربیہ میں قبض کرتا ہے. مختلف جگہ لوگ ہوتے ہیں, ایک ہی وقت میں ان سب لوگوں کی روح قبض کرتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیا روزانہ نہیں ہوتا ہوگا کہ جس لمحے میں, اب مثال کے طور پر یہ لمحہ ہے, اس وقت اللہ کا وہ فرشتہ معلوم میں کتنے لوگوں کی روح قبض کیا ہوگا. ارے ایک ہی وقت میں مختلف ملکوں میں ایک ہی اللہ کا فرشتہ روح کیسے قبض کر لیتا ہے. حضرت تھانوی کہتے ہیں سوال تو میں نے سنا, لیکن یہ چھوٹے سے بچے کو اتنے بڑے سوال کا جواب میں کیسے سمجھاؤں, میں پریشان ہو گیا. یہ بچے کو کیسے سمجھاؤں اتنے نازک مسئلے کا جواب. کہتے میں سوچتا رہا کیسے سمجھاؤں اسے. پھر کہتے اللہ کے ذہن میں ایک بات ڈالوں. تو میں نے اس بچے سے سمجھاتے ہوئے کہا, پہلے تو ایک آدمی سے کہا کہ بھائی ایک طبق میں چاول ڈال کے لاؤ. تو چنانچہ ایک آدمی خادم گیا اور ایک پلیٹ میں یا طبق میں چاول ڈال کے لایا. حضرت نے اس بچے نے کہا کہ بچے تم اپنے ہاتھ سے مٹھی بھر کر ایسا جو ہے چاول کو اٹھاؤ.
تو بچہ ایسا اٹھایا. جب اٹھایا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے اب جو اٹھایا وہ ایک ہی جگہ کے سارے چاول کو الگ الگ جگہ پہ تھے. بچہ سوچ کے ہلنے کا الگ الگ جگہ کے ادھر کے سب ملایا تو ایک مٹھی میں آ گئے. فرمایا کہ جیسے تمہاری مٹھی ہے اسی طرح اللہ کے فرشتے کی مٹھی ہے. اس کی مٹھی اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک دفعہ ایسا پنجہ مارتا ہے تو ایک انگلی میں امریکہ کی روح آ رہی ہے, ایک انگلی میں جو ہے سعودی عربیہ کی آ رہی ہے, ایک انگلی کے اندر جو ہے کسی اور جگہ کی اور ایک انگلی میں کسی اور جگہ کی, اور اس کے معلوم میں انگلیاں کتنی ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے فرشتے جبرائیل کو دیکھا. یہ تو اسرائیل کی بات میں لکھی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا. ان کے 400 سے پر تھے, 400 پر, اور کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو ان کا خلیہ اتنا بڑا لمبا چوڑا تھا کہ جب میں نے دیکھا تو سامنے کی پوری فضا بھری ہوئی تھی, اور اوپر دیکھا تو آسمانوں تک لگے ہوئے. یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے طاقت دے دی تو دیکھ لیا, لیکن دوسرے لوگوں کو طاقت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کے پاس صحابہ نے حضور سے گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم بھی اللہ کے فرشتے کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ذرا ان سے کہہ دیجیے کہ اپنی اصلی شکل ہم کو دکھائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ تو مجھے برداشت نہیں کر پا رہے, لیکن ان کی خواہش ہے تو ایک جھلک دکھاتا ہوں. تو پورا تو نہیں دکھایا, لیکن جو جھلک اپنی اصلیت کی دکھائی تو جتنے صحابہ کے سب بے ہوش ہو گئے. تو یہ عرض کرنا ہے کہ فرشتہ تو ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال بھائیوں یہ بتانا تھا اللہ کا ایک حیرت انگیز عجیب و غریب ایک نظام چل رہا ہے, اس دنیا کے اندر چل رہا ہے, اس دنیا کے بعد وہاں تک چل رہا ہے, پھر آخرت میں چلتا رہے گا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے اس وقت یہ بات سمجھانی تھی کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے, کھیتی ہے. اب اپنے کھیت کو تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اچھا بنائیے, کھیت بہتر بنائیے, اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں بولیے کہ جب ہم آخرت کے اندر جائے تو وہاں پر اس کا نفع ہم کو حاصل ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.